الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. صدق الله مولانا العلي العظيم. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. محترم بھائیوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام اور کرم ہے کہ اس نے اپنے فضل و کرم سے ان مقدس مقامات پر حاضری کی ہمیں توفیق عطا فرمائی، جس پر ہمیں دل سے شکر ادا کرنا لازم ہے۔ کتنے لوگ دنیا میں ایسے ہیں جو تمنائیں کرتے ہیں اور تمنا دل میں لیے ہوئے دنیا سے چلے جاتے ہیں، انہیں یہاں حاضری کی توفیق نہیں ملتی۔ اور کتنے بڑے بڑے سرمایہ دار مالدار لوگ بھی ہیں کہ ہر طرح کے اسباب ہونے کے باوجود انہیں یہاں حاضری کا موقع نہیں ملتا، اور بہت سے کم سرمایہ اور بظاہر بے سروپا لوگ جب اللہ تعالیٰ توفیق دیتے ہیں تو ان کے لیے یہاں حاضری کے اسباب مقدر ہو جاتے ہیں۔ تو ہم سب کو اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لانا چاہیے کہ اس نے ہمیں اس عبادت والے سفر میں یہاں آنے کی سعادت میسر فرمائی، اور یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس حاضری کو بے حد قبول فرمائے اور ہمیں حج مبرور و مقبول عطا فرمائے۔ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ حج میں سب سے زیادہ فضیلت والا عمل کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الحج السج، جس کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ تلبیہ پڑھا جائے، لبیک اللہم لبیک، اس کو کہتے ہیں الحج، یعنی آواز نکالی جائے تلبیہ کی۔ مردوں کے لیے آواز سے تلبیہ پڑھنے کا حکم ہے، اور یہ
کلمات حج اور عمرے کے مخصوص کلمات ہیں۔ آپ نے علماء سے سنا ہوگا کہ آپ تسبیح پڑھنا چاہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یا قرآن پاک کی تلاوت کرنا چاہیں تو آپ کبھی بھی اور کہیں بھی کر سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں۔ لیکن یہ جو تلبیہ کے کلمات ہیں انہیں آپ ہر وقت نہیں پڑھیں گے کہ آپ کا جب بھی چاہے تلبیہ پڑھیں، بلکہ ان کا خاص وقت مقرر ہے، اور وہ یہ ہے کہ عمرے کے اندر جب آپ احرام باندھیں تو تلبیہ شروع کریں اور طواف تک تلبیہ پڑھتے رہیں۔ طواف جیسے ہی شروع ہوگا تلبیہ بند، اور حج میں جب احرام باندھیں گے تو تلبیہ شروع ہوگا، اور جب 10 تاریخ کو مزدلفے سے واپسی میں جمرہ عقبہ کی رمی کریں گے تو تلبیہ بند ہو جائے گا۔ اس دوران میں، جس میں آج کا دن بھی شامل ہے، کل کا دن بھی شامل ہے، کثرت کے ساتھ ہماری زبان پر تلبیہ کے کلمات ہونے چاہیے۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اور یہ صرف زبان ہی پر جاری نہ ہوں، بلکہ ان کا جو مطلب ہے، جو ترجمہ ہے، وہ بھی ہمارے ذہن میں ملحوظ رہنا چاہیے۔ یہ گویا کہ اللہ تعالی ہمیں بلا رہے ہیں اور ہم ان کی پکار پر لبیک پڑھ رہے ہیں کہ آپ نے بلایا ہے، ہم حاضر ہیں، اے اللہ ہم حاضر ہیں، لبیک اللہم لبیک۔ اور پھر فرمایا لا شریک لک لبیک، اے اللہ آپ کا کوئی ساجی اور شریک نہیں ہے، آپ تنہا اکیلے خالق اور مالک ہیں، مالک الملک ہیں، احکم الحاکمین ہیں، خلاق دو جہاں ہیں۔ آپ کے کسی بھی عمل میں ایک رتی کے برابر بھی کوئی شریک نہیں ہے۔ ہم اس کا اقرار کر رہے ہیں اور اقرار کرتے ہوئے آپ کے دربار میں حاضر ہیں۔ ان الحمد والنعمت لک والملک، ہر طرح کی خوبیاں، کمالات، عزت و رفعت، اقتدار اور اختیار، نعمتیں، احسانات، حکومت، سب اور صرف آپ کے لیے ہیں، اس میں کوئی آپ کا ہمسر اور شریک نہیں ہے۔ لا شریک لک۔ جب ہم ان کلمات کو سمجھ کر کے پڑھیں گے تو ہمارے دل میں ایمان میں زیادتی محسوس ہوگی، ایک عجیب اللہ تعالیٰ کی محبت دل کے اندر جاگزین ہوگی کہ ہمارے رب نے ہمیں بلایا ہے، ہم ان کے بلانے پر یہاں حاضر ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام نے جب بیت اللہ شریف کی تعمیر مکمل فرما لی تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اب تم اعلان کر دو کہ لوگ اللہ کے گھر کی طرف آئیں طواف کرنے کے لیے، حج کرنے کے لیے۔ تو روایات میں ہے کہ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا کہ میں ایک انسان ہوں، میری آواز کہاں تک جائے گی؟ جنگل بیابان ہیں، پہاڑیاں ہیں، کون سنے گا؟
میں اگر پکاروں بھی تو کون جواب دے گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ارے تمہارا کام اعلان کرنا ہے، پہنچانا ہمارا کام ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے وہ آواز جو ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے نکلی، اس آواز کو تمام دنیا کے کونے کونے تک پہنچا دیا، اور پھر عالم ارواح میں جو ابھی انسان دنیا میں نہیں آئے تھے ان کی روحوں تک وہ آواز پہنچا دی۔ اور جس شخص نے اس آواز پر لبیک کہا، اللہ تعالیٰ اس کو یہاں ضرور حاضری کی توفیق عطا فرمائیں گے، جو ہمارے دنیا میں آنے سے پہلے وہ آواز ہم تک پہنچ چکی ہے۔ آج ایسے آلات ایجاد ہو گئے ہیں کہ ہم یہاں آواز دیتے ہیں، امریکہ میں سنی جاتی ہے اسی لمحے، افریقہ میں سنی جاتی ہے، چین میں سنی جاتی ہے، روس میں سنی جاتی ہے اسی لمحے، بغیر کسی تار وغیرہ کے کنیکٹنگ کے، ہواؤں کے ذریعے، فضاؤں کے ذریعے، لہروں کے ذریعے ایسے آلات انسانوں نے بنا لیے ہیں کہ سب چیزیں اور تمام نقل و حرکت تک وہ سیکنڈوں میں کہیں سے کہیں منتقل ہو جاتی ہیں۔ تو جب انسان ایسی چیزیں بنا سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل؟ اس نے وہ آواز انسانوں ہی تک نہیں پہنچائی جو زندہ موجود تھے، بلکہ عالم ارواح تک پہنچا دی۔ یہ ایسی بات ہے جو آدمی کے بس کی نہیں ہے۔ آدمی تک تو باتیں پہنچا سکتا ہے، لیکن جو ابھی دنیا میں نہیں آئے ان تک پہنچانے کا آج تک کوئی آلہ ایجاد نہیں ہوا کہ بھائی جو ابھی نہیں آئے ان تک پہنچا دو، میسیج بھیج دو، بات چیت کر لو۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہ انتظام فرمایا، اور جس نے بھی لبیک کہا اس کو اللہ تعالیٰ یہاں کی حاضری مقدر فرماتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ لبیک بھی وہی کہہ سکتا تھا عالم ارواح میں جس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں کی حاضری کے لیے منتخب فرمایا تھا۔ اس اعتبار سے یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ یہاں آدمی آتا نہیں ہے بلکہ لایا جاتا ہے، خود نہیں آتا ہے، بلایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہوتی ہے جبھی یہاں کی حاضری مقدر ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ جب یہاں آئے تو ہماری محبت کا اظہار کرتے ہوئے آئے، لبیک پڑھتے ہوئے آئے، اور جو بندہ لبیک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ کا پیار اس کی طرف ہو جاتا ہے کہ میرا بندہ ہے جو لبیک پڑھتے ہوئے آ رہا ہے۔ کئی سال کی بات ہے، ہم لوگ مینا سے عرفات جا رہے تھے، اور اس زمانے میں بس کی چھتوں پہ بھی بیٹھ جایا کرتے تھے، تو ہم لوگ چھتوں پہ بیٹھے تھے، اندر جگہ نہیں ملی، چھت پہ بیٹھ گئے۔ تو ہمیں یاد ہے کہ عرفات جاتے ہوئے ایک بوڑھے شخص پہ نظر پڑی جس کی کمر جھکی ہوئی تھی، ہاتھ میں لاٹھی تھی، پیروں پہ پٹی بندھی ہوئی تھی، اور وہ اللہ کا بندہ لبیک پڑھتے ہوئے پیدل چلا جا رہا تھا عرفات کی طرف۔ میں نے ساتھیوں سے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بوڑھے کے اس انداز ہی پر ہماری اور پوری امت کی مغفرت فرما دے،
اس بوڑھے پر اللہ کو کیسا پیار آ رہا ہوگا، اس سے چلا نہیں جا رہا، کمر جھکی ہوئی ہے، پیروں پہ پٹی بندھی ہوئی ہے، مگر لبیک لبیک پڑھتے ہوئے خرامہ خرامہ چلا جا رہا ہے۔ یہ لبیک خاص ذکر ہے احرام کی حالت میں پڑھنے کا، اس کا کثرت سے اہتمام ہونا چاہیے۔ نمازوں کے بعد اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ویسے بھی جب یاد آ جائے لبیک کی کثرت، یہ ہے العج، یعنی آواز بلند کرنا تلبیہ کے ساتھ۔ اور فرمایا السج، سج کا مطلب ہے خون بہانا، قربانی، اللہ کے دربار میں جانوروں کی قربانی پیش کرنا، اس کا جو خون بہتا ہے، اس سے جو آواز نکلتی ہے، اللہ تعالیٰ کو وہ بھی بڑی پسند ہے۔ اسی لیے آپ نے علماء سے سنا ہوگا کہ جو حج ایسا ہوتا ہے جس میں حج کے ساتھ عمرہ بھی شامل ہو، چاہے وہ تمتع کی شکل میں ہو کہ عمرہ الگ ہے اور حج الگ ہے، یا قران کی شکل ہو یا عمرہ حج ایک ساتھ ہو، تو ایسے لوگوں پر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ دم شکر ہے، یہ دم جنایت نہیں ہے، دم شکر ہے۔ اللہ کا شکر بجا لاؤ، ایک ہی سفر میں دونوں عبادتوں کی توفیق مل رہی ہے، عمرہ بھی اور حج بھی۔ اور جو حج افراد کرے اس کے لیے قربانی واجب تو نہیں ہے لیکن افضل ہے، وہ بھی کرے تو اچھی بات ہے، واجب نہیں ہے یہ الگ بات۔ تو جتنا آدمی قربانی کرے گا اللہ تبارک و تعالی اس سے خوش ہوں گے، اور یہ حج کے انتہائی فضیلت والے اعمال میں سے۔ تو اللہ تعالیٰ کا ہمیں شکر بجا لانا ہے کہ اس نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی، اور اپنے سب ارکان و مناسک کو بہترین انداز میں سنت کے مطابق ادا کرنے کی کوشش کرنی ہے حتی الامکان۔ جیسا کہ پہلا عمل احرام کے بعد مسنون ہے کہ منی میں قیام ہو، 5 نمازیں یہاں پڑھی جائیں، 8 تاریخ کو ذی الحجہ کی، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، اور 9 کی فجر۔ لیکن آج کل نظام حجاج کی کثرت کی وجہ سے کچھ تبدیل ہو گیا ہے، اور عشاء کے بعد ہی سے لے جانا شروع کرتے ہیں، کیونکہ اگر صبح کو لے جائیں گے تو پہنچ نہیں پائیں گے سب لوگ، اس لیے مجبوری ہے۔ اگر آپ کو رات ہی میں جانا پڑے تو رات ہی میں چلے جائیں، اس سے کوئی دم یا جنایت لازم نہیں ہوتی، اور چونکہ اپنے اختیار میں نظام نہیں ہے اس لیے امید ہے کہ اللہ کے ہاں پکڑ بھی نہیں ہوگی۔ عرفات کا میدان یہ حج کا سب سے اہم دن ہے، یہاں پر حاضری۔ حج میں 2 فرض ہیں، ایک وقوف عرفہ اور ایک طواف زیارت۔ اور وقوف عرفہ کا جو وقت ہے وہ 9 ذی الحجہ کو زوال کے بعد سے شروع ہوتا ہے۔ آپ پہنچ جائیں گے رات ہی میں یا صبح سویرے، تو زوال سے پہلے پہلے اپنی تیاری کر لیں، آرام وغیرہ، کھانا پینا جو بھی ہے زوال تک کر لیں۔ نہانا دھونا بھی اگر چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ جب زوال ہو تو آپ پہلے سے تیار ہوں، کیونکہ حج کا سب سے قیمتی وقت جو ہے وہ وقوف عرفہ کا وقت ہے۔
اس سے زیادہ قیمتی کوئی وقت نہیں ہے۔ یہ ہمارا کھانے پینے میں ضائع نہیں ہونا چاہیے، سونے میں ضائع نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہ پورا وقت جہاں تک بھی ہو سکے آسانی کے ساتھ ذکر اذکار میں اور عبادات میں صرف ہونا چاہیے۔ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میدان عرفات کی دعا سب سے افضل دعا ہے، اور یہ وہ دعا ہے جو تمام پیغمبروں نے مانگی ہے، اور اس کے کلمات یہ ہیں: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ یاد کر لی جائے، کثرت سے اس کا ورد ہو تلبیہ کے ساتھ، تلبیہ پڑھیں پھر یہ پڑھیں، پھر تلبیہ پڑھیں پھر یہ پڑھیں، اور یہ پورا وقت دعاؤں کا ہے۔ آپ اپنی دنیا، آخرت، دین، جو بھی آپ کے دل کے اندر آئے، آج مانگنے کا دن ہے۔ آج اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ مانگنے والے مانگنے سے تھک سکتے ہیں، لیکن دینے والا دینے سے تھکنے والا نہیں۔ اس کے خزانے میں کوئی کمی آنے والی نہیں ہے، وہ ضرور دے گا، بے حساب دے گا، خلاف توقع دے گا، اور دیتا رہا ہے۔ پوری امید کے ساتھ، یقین کے ساتھ مانگا جائے۔ آپ کو علماء نے بتلایا ہوگا کہ جب زوال ہو جائے گا عرفہ کے میدان میں، اگر آپ اپنے خیمے میں ہیں تو اولاً ظہر کی نماز حسب دستور ادا کریں گے، اور پھر عصر کی نماز اپنے وقت پر ادا کریں گے، اور اگر مسجد نبیرہ میں گئے ہیں تو ظہر کے ساتھ عصر بھی پڑھیں گے۔ لیکن وہاں جانا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے، مجمع زیادہ ہے، اور دھوپ کے اندر نماز پڑھنا مشکل ہے۔ آپ اپنے کو تکلیف میں نہ ڈالیں۔ اس کے بعد غروب جب ہو جائے گا تو وہاں سے چلتے وقت آپ مغرب کی نماز ادا نہ کریں۔ مغرب کی نماز آپ کو مزدلفے میں جا کے پڑھنی ہے، اور مزدلفے میں رات گزارنی ہے، اور 10 تاریخ کو صبح کو فجر کے بعد مزدلفے کا وقوف کرنا ہے، اور پھر وہاں سے منی آ کر شیطان کو رمی کرنی ہے۔ رمی کرنے تک تلبیہ چلتا رہے گا۔ رمی کے بعد قربانی، پھر حلق، اور پھر 10، 11، 12 میں آپ طواف زیارت کریں۔ خاص یہ خیال رہے کہ 11 اور 12 کو جو تینوں شیطان کی رمی ہوگی یہ زوال کے بعد ہوگی، زوال سے پہلے کرنے کی کوشش نہ کریں۔ 12 کو آپ کو واپسی کرنی ہے، بہتر ہے مغرب سے پہلے حدود منی سے نکل جائیں۔ 13 کو بھی رہنا ہے اور افضل فضیلت کی بات۔ یہ سب آپ کو منتظمین حضرات اور علماء بتلائیں گے اور یاد دہانی کریں گے۔ ہمارا تو یہ عرض کرنا ہے کہ ہمارا حج واقعی حج ہونا چاہیے۔ ہر طرح کے معاصی سے، منکرات سے، برائیوں سے بچتے ہوئے ہمیں اس سفر کو مکمل کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حج مبرور و مقبول عطا فرمائے، شرور اور فتن سے محفوظ رکھیں، پوری امت کے لیے خیر کے فیصلے فرمائیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ میں کافی
बस आ गई, हाँ बस आ गई, शाहीन जाने के लिए बस आ गई। हाँ हाँ ठीक है, आप अपना अल शाहीन वालों की बस आ चुकी है, जो अल शाहीन ग्रुप से आए हैं, हाँ वो साथी निकले यहाँ से। अल शाहीन वाले